اتنی بڑی غلطی کے بعد اگر انسان کہے میرے رب مجھے معاف کر دے، میں نے اپنے ساتھ غلطی کی، اپنے ساتھ زیادتی کی، اپنے نفس پر میں نے ظلم اٹھایا، مجھے معاف کر دے، فاغفر لی، پھر آپ کو کیسے پتا کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا کہ نہیں؟ یہ بہت مشکل سوال ہے، ہر انسان کے دل میں آتا ہے میں نے غلطی تو کی تھی، میں نے معافی بھی مانگی تھی، لیکن مجھے اس بات کا کیسے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فغفر لہ، اس فا کو عربی میں کہتے ہیں الفاء السببیہ، انہوں نے معافی مانگی، میرے رب مجھے معاف کر دے، اس وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، فغفر لہ، اس وجہ سے۔ یعنی اگر انسان دل سے مغفرت مانگتا ہے تو اس کے دل میں کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے شک کی کہ میرا گناہ معاف ہو گیا۔ بار بار یہ پوچھنا پتہ نہیں معاف ہوا کہ نہیں، استغفار تو میں نے رو رو کے مانگی تھی، دعا تو مانگی تھی، توبہ تو کی تھی، دوبارہ وہ گناہ تو نہیں دہرایا تھا، لیکن پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے معاف کیا ہوگا کہ نہیں۔ گناہ تو ویسے بہت بڑا ہے، اس سے بڑا کہاں ہوگا، قتل سے بڑا گناہ کہاں ہوگا؟ اور وہ غلطی سے ہوا، پھر بھی ہوا تو ہوا۔ اس کے مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فا، یعنی اس کی وجہ سے، اس دعا کے سبب غفر لہ، انہوں نے ان کی استغفار قبول کر لی، ان کو معاف کر دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی ہے جو معاف کرتا ہے، وہی ہے جو رحمت کرتا ہے۔ اس بات میں بھی بڑی حکمت جو ہے مضمر ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن میں کبھی آتا ہے وَهُوَ الغفور الرحیم، اور وہ معاف کرنے والا ہے اور وہ رحمت کرنے والا ہے۔ کبھی آتا ہے انہ هو الغفور الرحیم، انہ کان غفور رحیما، انہ کے الفاظ بے شک کے لیے آتے ہیں۔ جن آیات میں انہ کا ذکر ہے وہاں اس بات کی ضمانت دی جا رہی ہے یہاں تو مغفرت ہوگی ہی ہوگی۔ جہاں انہ کا ذکر نہیں ہے وہاں ہے ہو سکتا ہے نہ ہو، یہاں ہے انہ هو الغفور الرحیم، یعنی اس بات کی ضمانت دی جا رہی ہے، بالکل توکید سے کہا جا رہا ہے، تاکید سے کہا جا رہا ہے، تحقیق سے کہا جا رہا ہے، یہ ہونا ہے، یہ مغفرت تو ہوگی ہی ہوگی۔ انہ هو الغفور الرحیم، یہ بہت بڑا تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر مسلمان کے لیے جو اگر توبہ کرے اپنے رب سے۔ اسی بات کا ذکر ہمارے نبی نے کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ان العبد اذا استغفر بذنبه اذا اعترف بذنبه فاستغفر وتاب تاب اللہ علیہ، کہ اللہ کا بندہ اگر وہ اپنی غلطی کا اعتراف خدا سے کر لے، انی ظلمت نفسی، غلطی کا اعتراف، اس کے بعد استغفار اور توبہ کر لے، تاب اللہ علیہ، اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اس میں اس کو کوئی شک کرنا نہیں چاہیے، اپنے آپ کو بار بار اس مشکل میں نہیں ڈالنا چاہیے پتہ نہیں خدا نے معاف کیا کہ نہیں۔ اور یہ کیوں ہے؟ انہ هو الغفور الرحیم، وہی اس طرح کا معاف کر سکتا ہے، ہم میں یہ صلاحیت نہیں ہے۔ اس بات کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا، اس طرح کا وہ معاف کرتا ہے نا، ہم اپنے آپ کو بھی نہیں معاف کرتے، کبھی ہمارے ارد گرد کوئی معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتا جس طرح وہ معاف کرتا ہے، اسی لیے ہمیں شک بڑھ جاتا ہے پتہ نہیں جس طرح لوگ ہمیں معاف نہیں کرتے شاید خدا بھی معاف نہ کرے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کا سٹینڈرڈ اور ہے، خلق کا سٹینڈرڈ اور ہے۔ آپ خلق کو دیکھ دیکھ کر خدا کی طرف اس کو منسوب نہ کریں۔ آپ سے لوگ کہتے ہیں بار بار تمہیں خدا کبھی معاف نہیں کرے گا، تمہارے گناہ اللہ تم سے پوچھے گا۔ اب پتہ نہیں ان کو کہاں سے ای میل آئی اللہ تعالیٰ سے کہ وہ آپ کو بڑے اعتماد سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا کہ وہ کرے گا۔ تو ہم لوگوں کی باتیں سن کر اپنے اوپر امپوز کر دیتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گارنٹی آئی ہے، انہوں نے کہا ہے معاف نہیں کرے گا تو کیسے معاف کرے گا۔ پھر دوسرا یہاں ہے، آپ نے سنا ہوگا حقوق اللہ و حقوق العباد۔ اب یہ جہاں جس غلطی کا ذکر ہے یہ حق اللہ تو نہیں ہے، حق العبد ہے، مارا تو بندہ گیا ہے تو اس کا حق اس کی جان لی گئی ہے نا، اس کا حق مارا گیا ہے۔ اور پھر ہم نے سنا ہے کہ اگر بندوں کا حق مارا گیا ہے تو صرف بندے ہی معاف کر سکتے ہیں، سنا ہوگا آپ نے۔ اب یہ بھی مسئلہ کھڑا ہو گیا، اگر صرف بندے ہی معاف کر سکتے تو ہم تو گئے کام سے، کیونکہ ہم جس کے ساتھ آپ نے کبھی کوئی غلطی کی ہو، کوئی زیادتی کبھی آپ سے ہوئی ہو، معاف کرنے کو تو کوئی تیار نہیں ہوتا، وہ تو کہتے ہیں میں نے حساب لینا ہے، میں نے جتنے کر لو، تم جتنے ثواب کما سکتے ہو کما لو، سارے میں نے لے لینے ہیں، اور کرو جاؤ کرو، ابھی قیامت کا دن تو آنے دو، میں سب لے لوں گا یا میں سب لے لوں گی، یہی حساب ہوتا ہے نا۔ دیکھیے آپ نے اپنی طرف سے غلطی کا اعتراف، کسی کے ساتھ زیادتی بھی کی ہو، اپنی طرف سے غلطی کا اعتراف، اپنی طرف سے معافی مانگنا، یہ آپ کا حصہ ہے۔ اس نے آپ کی معافی قبول کی یا نہ کی وہ اس کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آپ سے توقع یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل اس بات کو کنٹرول کریں کہ کسی اور کے احساسات بھی آپ کے ذمے میں آ جائیں کہ انہوں نے معاف نہیں کیا یا معاف کیا۔ آپ نے معافی مانگی یا نہیں، آپ نے اصلاح کی یا نہیں، آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی حد تک آپ کے کنٹرول میں جو بات تھی
وہ کہاں تک کیا آپ نے جو آپ کے بس کی بات ہے ہی نہیں. کسی اور کے دل پر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. کوئی اپنے غصے کو رکھنا, آپ 1000 بار معافی مانگ لیں, ایک چھوٹی سی غلطی کی آپ سینکڑوں دفعہ معافی مانگ لیں, وہ معاف کرنے کو تیار نہیں, اس میں آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اگر آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہے. وہ اپنی طرف سے نہیں معاف کرنا چاہتا, وہ سمجھنا چاہتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ اس کو عوض دے گا, لیکن اس پر آپ کا عذاب نہیں. آپ نے اپنی غلطی مان لی. یہاں پر یہی بات ہوئی ہے. ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن یہ جس کو مارا گیا وہ کھڑا ہو جائے کہ میں تو نہیں معاف کرتا موسیٰ کو, مجھے اس کا عوض دینا چاہیے. ہو سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود کہہ دیا, ان کو ضمانت دے دی کہ ان کو معاف کر دیا فوراً. کیوں؟ اگر آپ کی طرف سے استغفار رب کی طرف یا اصلاح کرنے کی اگر کوئی کام تھا, کوئی اصلاح کرنی تھی, وہ آپ نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر لی, بس معاملہ ختم, معاملہ ختم. اس کے بعد معاملہ آگے نہیں. فاستغفر له فغفر له فإنه هو الغفور الرحیم.